کیا ہو گیا یار، اتنا پریشان کیوں کھڑا ہے اور کہاں سے آ رہا ہے؟ ہاں یار، ابھی ایک سیلاب زدہ علاقے سے ہو کے آ رہا ہوں. وہاں پہ جو سیلاب متاثرین ہیں سڑکوں کے کنارے بیچارے بے یار و مددگار بیٹھے ہوئے ہیں، اپنا سارا بچا کھچا سامان باقی اٹھا کے. ابھی میں وہاں ٹھہرا ہوا تھا، ایک چھوٹا بچہ ہے وہاں پہ جس کے ہاتھ میں ایک بکری کا بچہ تھا. وہ کہتا ہے کہ سرائکی میں اس نے کہا کہ کچھ کھا مردہ ہے، میرے کو بھوک لگی ودی ہے تے ہی کوئی لگی ودی ہے، یہی بھوکا ہے. مطلب وہ کہتا ہے کہ مجھے اور اس بکری کے بچے کو بھوک لگی ہوئی، کچھ کھانے کا دو. اس بچے نے بتایا کہ اس بچے کی ماں وہ سیلابی پانی میں بہہ گئی، اور اس بچے کا چھوٹا بھائی جس کی عمر 2 سال تھی وہ بھی تیز سیلابی ریلے کی نظر ہو گیا، اور دونوں نہیں ملے. اس بچے نے بتایا کہ ان کی بستی اور مزید 8-10 بستیوں کے ارد گرد بند تھے، سپر تھے، اور ان سپر اور بند کو توڑا گیا ہے ایک سرکاری پل کو بچانے کے لیے، اور امیروں کی چند مربع زمین کو بچانے کے لیے 8-10 بستیوں کو ڈبو دیا گیا ہے. تو میں نے مزید پوچھا اس بچے سے کہیں سے کوئی مدد وغیرہ آئی ہے؟ کہتا ہے کہیں سے کوئی مدد نہیں آئی، کہیں سے بھی کوئی مدد نہیں آئی. اب یہ دیکھیں کہ ایک سسٹم کا پل اور امیروں کی چند مربع زمین اس بچے کی زندگی سے، بزرگ خواتین، نوجوانوں کی زندگیوں سے زیادہ قیمتی ہے. تو مطلب اس سسٹم کو عام انسانوں سے تو کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس کے علاوہ ایک شروع سے پاکستان میں یہی چل رہا ہے، اور جو سیلاب سے متاثر ہوتے ہیں لوگ، ان کی یہی دکھ بھری کہانیاں ہوتی ہیں سب کی، اور پھر کہتے ہیں ہم ان کا نقصان پورا کریں گے. 1-2-3 لاکھ روپے دے کے ان کا کیسے نقصان پورا ہو سکتا ہے؟ اور 1 مہینے کا کام ہے. سیلاب سے بچنے کا انفراسٹرکچر بنایا جا سکتا ہے ملک میں. 2025 ہے، سائنس ٹیکنالوجی کا دور ہے، لیکن انہیں بنانا ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کا مفاد اسی میں ہے کہ ملک اسی طرح مسئلے مسائل میں ہمیشہ گھرا رہے اور ڈوبتا رہے پانی میں.